ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر ہوتا تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت ہی خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی سب سے زیادہ حسین تھی۔ اس سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ بس ڈرتا تھا کہ کہیں اسے کوئی چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اس لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا کہ بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ نے یہ سن کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کی مالا دی۔ پھر وہ اپنی درمیانی بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ بیٹی نے جواب دیا کہ بابا جان، میں آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ بیٹی کی بات سن کر خوش ہوا اور اسے بہت سی سونے کی اشرفیوں کے ساتھ نواز دیا۔ اب سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا کہ بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کو بہت غصہ آیا۔ نمک تو انتہائی سستی اور معمولی چیز ہے، یہ مجھے اتنا پیار کرتی ہے؟ اور پھر سوداگر نے اسے ڈانٹا اور غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ اب بھی گھر سے نکل جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا لگی اور وہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے روتی ہوئی نکل گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی ایک اور گھاس کا لباس بنا کر پہن لیا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر جا کر سپاہیوں سے کہنے لگی کہ سنو، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ نہیں بی بی، ہم ایسے کسی کو کام پہ نہیں رکھ لیتے ہیں، جاؤ یہاں سے، سپاہی نے اسے جواب دیا۔ لڑکی اداس ہوئی لیکن پھر سے اصرار کرنے لگی کہ دیکھو، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق کوئی کام تو ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی انکار کرتا، ایک باورچی ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے شاید لڑکی کی کوئی بات سن لی تھی اور اسے لڑکی پہ ترس آ گیا اور اسی وجہ سے لڑکی کو اپنے ساتھ باورچی خانے میں رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے اور اسے اس کی سونے کی جگہ بھی دکھا دی جہاں اور بھی عورتیں تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام معلوم نہیں تھا، تو اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر سب نے اس کا نام گھسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئیں۔ جب تقریب کا دن آیا تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر سب اسے آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھسیاری اٹھی اور اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سی پوشاک پہن لی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور پھر اس تقریب میں چلی گئیں۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں تمام حاضرین کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ ہر کوئی تعجب میں تھا کہ اتنی حسین و جمیل لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر شہزادے نے پوری تقریب بس گھسیاری کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر گھسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر واپس محل میں آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا کہ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ گھسیاری بظاہر اداس سی ہوئی کہ ہاں، کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ اس بار گھسیاری نے یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ محل میں واپس آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی اس چھوٹی سی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کے رکھوائی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گھسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہوا۔ بادشاہ کو گھسیاری کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پتہ کیسے اور کس سے کرے۔ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے ساگو دانہ بنانے کی فرمائش کی۔ گھسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود ساگو دانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دی گئی۔ گھسیاری نے ساگو دانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی وہ ساگو دانے میں اندر ڈال دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا ساگو دانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا
اور جلدی سے ملازمین کو بلوایا۔ ملازمین نے بتایا کہ یہ ساگو دانہ گھسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گھسیاری کو بلوایا گیا۔ شہزادہ گھسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گھسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یہ یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی۔ پھر گھسیاری نے سارا قصہ شہزادے کو بتایا کہ وہ اس محل میں کس طرح پہنچی تھی۔ شہزادے نے گھسیاری کا بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدیداروں کو بلایا گیا تھا۔ گھسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے لذیذ کھانوں کے ساتھ سجائی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ گھسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا ہنسا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے نا۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا کہ جناب آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے کہا کہ آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو ہر چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے۔ کھانے میں بھلے کتنے ہی قیمتی مسالہ جات پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گھسیاری کو بلوایا اور اپنے بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافیاں تلافیاں مانگتا رہا۔ زندگی میں اکثر سب سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بہت بڑا اثر رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔